400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے. دیکھیں ہمیں ضرورت ہے انسان کو نا زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس چاہیے. وہ گائیڈنس انسانوں کے پاس نہیں. مثال کے طور پر ہمارا اپنے بنانے والے سے کیا تعلق ہونا چاہیے, بنانے والا ہے بھی یا نہیں ہے, اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا, پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کے کیا حقوق ہیں, اس کو عبادات کہا جاتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہیں ان باتوں کے جوابات؟ بولو نا. پھر آپس کے معاملات میں بہت سارے معاملات آتے ہیں, آپس کے لین دین, خرید و فروخت. آپ نے اسلامک بینکنگ کا نام تو سنا ہوگا, کبھی ہندو بینکنگ کا نام سنا آپ نے؟ بھائی کبھی عیسائیت بینکنگ کا نام سنا آپ نے؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک آلٹرنیٹ پیش کیا ہے. ہر چیز میں اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا آلٹرنیٹ نہیں. بیع و شراء کے احکام اسلام نے بتائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتایا. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ یہ جو قیمتیں آج کل متعین کی جاتی ہیں یہ جائز ہیں ناجائز ہیں؟ میں نے کہا صحیح حدیث ہے, ان اللہ هو المسعر. چیزوں کی ویلیو متعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جب چیز سستا کرنا چاہتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے, مہنگا کرنا چاہتا ہے قلت کر دیتا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ چیزوں کی قیمت کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. دعوا الناس, تجارت کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یرزق اللہ بعضهم ببعض, اللہ سب کو ایک دوسرے کے ذریعے کھلائے گا. اور تجارتوں پہ مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے, مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے. کھل کے تجارت نہیں ہو سکتی. اگر یہ تجارت اوپن ہو جائے سب کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا رزق عطا فرمائے. یہ جو غربت اور مہنگائی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ تجارت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ گئی. ہر چیز میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر رہے ہیں, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا. کراچی میں ایک دفعہ میرا 20 سال پہلے بیان ہوا, اسلام نے جو تجارت کے جو اصول بتائے ہیں. دیکھیں غیر مسلم بھی تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں. اسلام میں بھی تجارت کے کچھ اصول ہیں. قبضے سے پہلے آپ نے بیچنا نہیں ہے, جب تک کسی چیز کا رسک نہ اٹھا لیں. زمان جو ہے نا رسک ٹرانسفر نہ, اس وقت سے پہلے آپ پروفٹ نہیں لے سکتے. سود اسلام نے حرام قرار دیا, قمار کو اسلام نے حرام قرار دیا, غرر کو اسلام نے, یہ بہت ساری قسمیں خرید و فروخت کی. تو اس سے معیشت میں اعتدال کیسے پیدا ہوتا ہے, اس پر میرا 1 گھنٹے کا لیکچر تھا. ایک آغا خانی جو ایک غیر مسلم نے وہ لیکچر سنا میرا, کہیں کسی نے آڈیو, اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے, وہ سن کے اچھل گیا. اس نے بولا یار یہ 1400 سال پہلے یہ کون ہے جس نے یہ اصول اور ضابطے خرید و فروخت کے بیان کیے جو آج پڑھی لکھی دنیا بھی اتنے خوبصورت اصول نہیں بتا سکتی. تو میں نے اس سے کہا اس کو بول دینا بھائی, وہ سمجھ رہا تھا میں بیان کر رہا ہوں, یہ ان کا کمال ہے. میں نے کہا بھائی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے. اس کا سوال یہ نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے, سوری میں نے غلط کہا. اس نے کہا یار یہ تو بڑا بہترین اصول معیشت کے انہوں نے بیان کیے. میں نے کہا بھائی ان کو بول رہی میں نے نہیں, یہ 1400 سال پہلے کس نے بیان کیے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ نے 1400 سال پہلے اتنے خوبصورت اصول کیسے بیان کر دیے, کون سکھا کے جا رہا ہے آپ کو؟ تو نبی کے پاس اس کا آسان جواب کیا تھا؟ بھائی میں بیان نہیں کر رہا, میں میسنجر آف گاڈ ہوں. میسنجر کے پاس پیغام ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے, اس کی اپنی رائے کا اس میسج میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اسلام انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے, میرا اور آپ کا نہیں ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں, جب بھی کوئی شخص لیڈر بن کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی قوم کو حقوق دلانے کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے؟ بتائیں نا. ابھی طبیعت پر آنا پڑتا ہے, کیا کروں. آسٹریلیا میں ابھی طبیعت اچھا نہیں لگ رہا مجھے, لیکن کیا کریں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے اپنی قوم کے لیے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ملک بھی آتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہو ووٹ لینے کے لیے تو کیا کہیں گے؟ میں اپنی قوم کو, اپنے کنٹری کو ترقی دینا چاہتا ہوں. کیا وہ اس بیس پہ آپ سے ووٹ مانگے کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو ترقی دلانا چاہتا ہوں؟ لوگ کہیں گے بہت پہلے پھینک رہا تھا, اور مزید پھینکنا شروع کر دیں. یہی کہیں گے کہ کچھ اور کہیں گے؟ یار کم چھوڑا کرو یار, تم ساری دنیا کے سارے انسانوں کا تم نے ٹھیکہ لیا. جو بھی اٹھتا ہے وہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ میں اپنی قوم, اپنی قوم. اچھا پھر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں بہت سے ان میں قوم پرست ہوتے ہیں.
کہتے میں مہاجر قوم کو حقوق دلانا چاہتا ہوں، میں پشتون کو حقوق دلانا چاہتا ہوں، میں بلوچوں کو حقوق دلانا چاہتا ہوں، میں سندھیوں کو حقوق دلانا چاہتا ہوں، میں سرائکیوں کو حقوق. ہر شخص، جو بھی شخص لیڈر بن کے اٹھتا ہے وہ اسپیسیفک کسی خاص قوم کا لیڈر بن کے اٹھتا ہے اپنی قوم کو حقوق دلانے کے لیے. اس کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں گے تو زیادہ زیادہ وہ دعویٰ کرے گا اپنے کنٹری کو. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں دعوت لے کر تو سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کی نفی کی ہے. آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عربوں کو دنیا میں مقام دلانے کے لیے کھڑا ہوں. نہ، اگر یہ بات ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف نہ چلتی. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور تلوار اور دہشت گردی، بھائی دہشت گردی اور تلوار ہمیشہ وہاں ہوتی ہے اپنی قوم کو سپورٹ کرو اور دوسروں کا بیڑا غرق کرو. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی قوم کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے. سب سے پہلے 313 1000 کے خلاف لڑ رہے. 313 بھی عربی ہے جن میں اپنی قوم کے اگینسٹ، یعنی اپنی غیر قوم کے لوگ بھی، مدینہ کے لوگ بھی کچھ شامل ہیں اس میں. لیکن اس طرف جو لڑ رہے ہیں وہ ٹوٹلی اپنی قوم کے لوگ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے آپ نے ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا. خرید و فروخت میں ہمیں گائیڈ کیا، نکاح و طلاق کے حکام میں ہمیں گائیڈ کیا، وراثت کے حکام میں ہمیں گائیڈ کیا، حکومت کیسے چلانی ہے اس میں ہمیں گائیڈ کیا، طہارت کے حکام میں ہمیں گائیڈ کیا. آج دنیا میں صفائی کی باتیں ہو رہی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طہارت کے حکام بیان کیے ہیں جب صفائی اور ستھرائی کے لفظ سے لوگ واقف نہیں. میں مدرسے میں جب گیا نا تو ہم نے جب کتاب شروع کی، فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے قدوری، یعنی جو اسلامک لاز ہے نا، جو بعد میں فقہاء نے پورے اسلام کے قوانین کو مرتب کیا نا، بھائی ترتیب سے اس کو جمع کیا. بھائی تو ترتیب جب دی جاتی ہے نا اسلامی قانون کو، اس میں سب سے پہلے طہارت کے ابواب آتے ہیں. یعنی اسلام کے جو قوانین شروع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ صفائی ستھرائی سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دنیا میں کوئی وکیل کو کہے کہ یار اس ملک کا قانون میرے سامنے لا کے رکھو، قانون کی کتابیں، تو آپ کا کیا خیال ہے صفائی سے شروع ہوگی؟ وہ ہے بھائی صفائی بھی ایک چیپٹر ہوگا اس میں کہ کوئی کچرا پھینکے تو اس پہ یہ جرمانہ ہوگا. کہیں صفحہ نمبر 356 پہ جا کے کوئی شیخ ہوگی. حضرات فقہائے کرام نے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جو 4 بڑے بڑے فقہاء تھے جنہوں نے اسلامک لا کو مرتب کیا یا کروایا، تو ان میں جب اسلامی قانون کو کتابی شکل میں ریٹن فارم میں لایا گیا ہے تو تمام فقہاء، تمام علماء جو لا اور قانون کی ابتدا کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ کتاب الطہارہ، صفائی کا باب. یہ بھائی سارے ایک جیسے کیوں سب کتاب الطہارہ سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام میں سب سے پہلی چیز جو نظر آئی وہ کیا تھی؟ تو صفائی ستھرائی. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل اور طہارت کا حکم دیا جاتا ہے، باقی احکام بعد میں. انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ، آپ پڑھیے، اور پھر حکم دیا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے. تو حضرات فقہاء نے دیکھا کہ جہاں بھی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہا ہے یا اسلام کے احکام کو ہم فالو کرنا شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ طہارت. یار یہ سینس 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت جو نہ لکھنا جانتی ہے اور نہ پڑھنا جانتی ہے، ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئی، جن کا تعلیم اور تہذیب اور تمدن سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ آپ کا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ میسنجر آف گاڈ ہے، یہ خدا کا پیغام. دیکھو آپ کے پاس ایک سادہ سا شخص آیا جو ایک پیپر پہ بڑا بہترین اس نے مضمون لکھا، بڑا خاندانی مضمون لکھا. آپ نے مضمون پڑھا، آپ نے دیکھا یار کیا رائٹنگ بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑے القاب اور آداب کے ساتھ ایک بڑی تمیز سے اس نے ایک ٹاپک پہ کلام کیا ہے. تو لیکن آپ نے اس کا ڈریس دیکھا کہ بھئی یہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر تو نہیں لگ رہا، ڈریس سے عام سادہ سا ڈریس ہے.
آپ نے دیکھا کہ یار شاید کوئی بڑا پروفیسر اور ڈگریاں پوچھی تو کوئی ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہے، انکوائری کے پتہ چلا بھائی یہ تو گاؤں کا رہنے والا ہے، تو آپ فوراً اندازہ لگا لو کہ بھائی یہ اس کا بولے نا یہ اس نے نہیں لکھا، یہ اس کا مضمون، یہ اس کو کسی نے دیا ہے۔ یہی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے نا، ان تعلیمات کو دیکھ کے صاف پتہ چل جاتا ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ کون تھا بھائی اس زمانے میں؟ جو تھا تو وہی آ جاتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ خود ہی دعویٰ کر دیتا نبوت کا۔ تو سب سے پہلے طہارت، اور آج کی صفائی میں اور 1400 سال پرانے جو نبی نے صفائی کا نظام پیش کیا، آپ دونوں کو کمپیئر کریں گے نا تو وہ 1400 سال والا سسٹم آج سے کروڑا گنا بہتر نظر آئے گا آپ کو۔ میں کمپیئر کرتا ہوں، آج جو دنیا صفائی کی باتیں کر رہی ہے، تو 100 سال پہلے تو صفائی تھی نہیں۔ 100 سال پہلے ترقی یافتہ ملکوں کو آپ جا کے دیکھیں نا تو صفائی کے علاوہ سب کچھ ملے گا۔ اب میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ دنیا نے جب تعلیم آئی، دنیا کے پاس ایجوکیشن آئی، ترقی آئی، تو ترقی یافتہ ملکوں نے اپنے ملکوں کو صاف کرنا شروع کیا، لوگوں کو اویئر کیا، بھائی صاف رہا کرو، جراثیم پھیلتے ہیں، ہاتھ واش کرو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی صفائی ستھرائی کے معیار ہیں پوری دنیا میں چل رہے ہیں آج کل، یہ کرو، چھینکو نہیں کسی کے منہ پہ جا کے، تھوکو نہیں کسی کے منہ پہ جا کے۔ ہم لوگ جب کرونا کے دنوں میں نے ایک دوسرے پہ منہ وہ کہہ رہے تھے 120 بار کرو، 6 فٹ کا فاصلہ رکھو، اور پاکستان میں جو خاص طور پہ میں تو چونکہ مولانا آدمی ہوں، ہر آدمی مجھ سے ملنے کے لیے تو ہر آدمی منہ پہ آ کے چھینک رہا ہوتا ہے، چھینک آ رہی تھی ادھر آ کے چھینکتے تھے منہ پہ۔ ہمارے صبر کا امتحان لیا لوگوں نے، ہمیں بھی کورونا ہوا، پھر کووڈ ہوا، بٹ بچ گئے، اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ قوم کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو مارنا ہے۔ تو کوئی SOPs نہیں، کوئی صفائی ستھرائی کا نظام اب خراب ہو گیا سارا۔ تو آپ اگر اسلام کے طہارت کے نظام کو کمپیئر کریں آج کے نظام سے، تو اسلام اس میں بھی کیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام پیش کیا نا، وہ آج بھی کیا ہے، سپیریئر۔ مثال کے طور پر اسلام کی جو صفائی شروع ہوتی ہے سب سے پہلے پیٹ سے، انٹیریئر سب سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا، کلوا من الطیبات، اے ایمان والو گندی چیزیں مت کھاؤ۔ آپ نیٹ کلین روزانہ تیزاب سے، ڈیٹول سے نہاتے ہو، کھا گند رہے ہو، دنیا تو صاف ستھرا کہے گی، کیونکہ دنیا میں گند کھانے والے کو گندا سمجھا جاتا ہی نہیں ہے۔ اسلام آپ کو صاف ستھرا قرار نہیں دے۔ سب سے پہلے اسلام نے فوکس کیا آپ کے پیٹ میں کیا اترنا چاہیے۔ میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں کمپیئر کر رہا ہوں اس جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور آج جو دنیا میں جو کرائیٹیریا اور معیار ہے، تو کمپیئر کر رہا ہوں، یار وہ 1400 سال پرانا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آج دنیا میں صفائی میں اندر کیا ڈال رہے ہیں اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفائی کا نظام پیش کیا، اصل میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اسلام سچا ہے تو مسلمان اتنے میلے کیوں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں جب نوجوان آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، گٹر ابل رہے ہیں، اور ادھر ایک چرسی پڑا ہوا ہے، اور ادھر دوست ہمارا ایک جاننے والا تھا وہ نہاتا ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پتہ نہیں اتنا اسٹیمنا دیا تھا، صرف عید پہ نہاتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا۔ میں اس سے گلے نہیں ملتا تھا، میں تھوڑا سا دور دور ہی رہتا تھا کہ یار سنو کہ اتنا بھی امیون سسٹم بڑھا کے ہم نے کیا کیا، تو جس کا امیون سسٹم ہم نے بوسٹ کرنا ہوتا تھا نا، اس کو بھیج دیتے تھے گلے ملوانے۔ اب دیکھتا ہوں مفتی خالد صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ خالد صاحب کی بڑی آزمائی، تو وہ گورے نہیں سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھیں، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ایسا نہ وہ بولے وہی والی جاپانی والی بات ہو جائے کہ میری سسٹر کا کیا تھا۔ تو ہماری جو ینگ جنریشن جب آتی ہے وہ دیکھتی ہے یار باتیں صفائی کی مسلمان کرتے ہیں، ادھر گندگی، ادھر کیا ہے، صفائی ہے، تو بھائی وہ مسلمان گڑبڑ کر رہا ہے۔ اسلام کا نظام طہارت اگر دیکھو تو وہ آج جو دنیا نے صفائی کا معیار جس چیز کو بنایا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا تھا وہ آج سے کروڑا گنا بہتر ہے۔ وہ تو پرابلم یہاں سے آ رہی، مسلمان نے چھوڑ دیا اس کو، مسلمان کی ذمہ داری تو نہیں لی نا اللہ تعالیٰ نے،
لیکن ہم نے جن بزرگوں سے ملے، جن علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے، جنہوں نے اسلام کو حقیقت میں فالو کیا ہے، وہ ایسی صفائی ستھرائی والی ان کی لائف تھی کہ میں اگر آپ کو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے صفائی کے واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کہو گے شاید مفتی صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے اصل میں ہمارے جیسے آڑے ترچھے لوگوں کو دیکھا ہو، جو اہل اللہ کی صحبت میں آپ جو سچی مچی کے اللہ والے لوگ ہیں نا، آپ ان کی صحبت میں وقت گزارے تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنا حسن ہے اور حقیقی اسلام ہے کیا۔ تو اسلام کی جو طہارت ہے، میں ذرا جلدی جلدی اس کو ٹاپک کو مکمل کروں۔ وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کھانا کیا ہے؟ گندا نہیں کھانا۔ تو گندگی سے متعلق اسلام نے احکام دیے۔ پہلا لفظ اسلام نے کیا بتایا؟ کلو من الطیبات، پاکیزہ کھانا ہے، گندا نہیں کھانا۔ اب گندگی کی قسمیں بھی اسلام نے بیان کی۔ دیکھو، جب بھی کوئی حکم مبہم بیان کیا جائے گا نا، اس کی ڈیٹیل آپ بیان نہیں کریں گے، اس کا مطلب آپ اس حکم پر عمل کروانا ہی نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو مناظرے کا چیلنج کروں کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، اگلا کیا میں آ رہا ہوں، کس ٹاپک پہ بات ہوگی؟ میں کہوں کسی ٹاپک پہ نہیں، بس آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہی نہیں۔ پھر ٹاپک دے دیا، چلو بھائی کتنی دیر تم بات کرو گے، کتنی دیر میں کہوں چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آ جاؤ بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو آدمی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا، اس کی شرائط متعین نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ بات چیت کرنا چاہتا ہی نہیں۔ تو خوب یاد رکھو، جب بھی کوئی آرڈر مبہم مجمل دیا جائے، اس کو آپ ڈیٹیل میں جا کے ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے، اس کا مطلب آپ صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو، آپ لوگوں کو اس حکم پر چلانا نہیں چاہتے۔ جیسے آج کل ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس۔ جب پوچھا جائے کہ ویمن میں کیا مطلب کیا ہے، ویمن کی تو مختلف قسمیں ہیں نا۔ وومن آپ کی اماں ہوگی، وومن آپ کی بہن ہوگی، وومن آپ کی بیٹی ہوگی، وومن آپ کی وائف ہوگی، وومن آپ کی پڑوسن ہوگی، وومن آپ کی گرل فرینڈ ہوگی، وومن آپ کی کلیگ ہوگی۔ تو کس کس کا کیا حق ہے، اس ڈیٹیل سے دنیا کیا ہے بولو خاموش، یہ کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اس لیے ویمن کے سارے رائٹس کی ایسی کی تیسی ہوگی۔ اماں اولڈ ہاؤس میں جا رہی ہیں تو کیا رائٹس ہو گئے بھائی؟ اسلام جب ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے بھائی دیکھو، اماں ہے تو اس کا حق کیا ہے؟ بڑھاپے میں اگر وہ تمہیں ستاتی ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو گیا، ڈانٹتی ہے، تو لا تقل لہما اف، نہ ابا کے سامنے اف کرنا ہے، نہ اماں کے سامنے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایکسپلین کر رہے ہیں نا۔ اماں ہے تو پھر یہ حکم، بیگم ہے اگر تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ ساری زندگی نان نفقہ کس نے اٹھانا ہے؟ بولو نا کیا ہوگا، بول نہیں رہے، شوہر نے اٹھانا ہے اس کا نان نفقہ۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اولاد ہے تو تا حیات بیٹی کا خرچہ تمہارے اوپر جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور بیٹے کا خرچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا کس کے اوپر ہے؟ باپ کے اوپر ہے۔ تو رائٹس کو ایکسپلین کر رہا ہے نا۔ بہن ہے تو اگر اس کی کوئی جاب ہے، وہ کما رہی ہے تو تمہارے ذمہ خرچہ نہیں ہے، اگر وہ کما نہیں رہی ہے تو پھر باپ کے ذمہ خرچہ ہے، اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وارثین پر خرچہ ان کی وراثت کے بقدر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی دیکھا جائے گا یہ خاتون اگر مر جاتی تو اس کی وراثت اگر ہوتی تو کس کو کتنا حصہ ملتا۔ تو زندگی میں اس کا ٹوٹل نان نفقے کا اتنے پرسنٹ انہی وارثوں پر آ رہا ہے جو ان کی وراثت لیتے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جی۔ دیکھو، ایک خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جائے، اگر عورت کے والد ہیں نا، تو ٹوٹل اولاد کا خرچہ میں کوئی شریک نہیں ہوتا، والد ہی ہوتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دیگر قرآنی آیات اور نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ باپ پر ہی اولاد کا خرچہ ہے۔ باپ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ باپ نہ ہو تو اسلام نے بتایا کہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے قریبی رشتہ داروں پہ خرچہ ہے۔ قریبی رشتہ داروں پہ کیسے ڈیوائیڈ ہوگا؟ یہ دیکھا جائے گا اگر اس کے پاس جتنا پیسہ تھا، اگر یہ مر جاتا یا مر جاتی تو اس کے وارثوں کو اس کی وراثت میں سے کتنے پرسنٹ ملتا، تو جتنے پرسنٹ ملتا اس کا نان نفقہ بھی اس وارث پر اتنے پرسنٹ ہی لازم نہیں۔ یہی بات میرا خیال ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو آ جائیں گے اپنا حصہ لینے کے لیے، جب نہیں مری ہے تو بھی تو اس کا حصہ دو نا۔ کتنا بہترین لا، ایک قانون بنا دیا۔ تو ڈیٹیل میں جا رہے ہیں نا اسلام، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو ہم عورت کے بارے میں جب اسلام سے پوچھتے ہیں، اماں کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، خالہ کا کیا حق ہے؟ الخالۃ بمنزلۃ الام، نبی نے فرمایا خالہ بھی کیسی ہے؟ ماں کی جیسی ہے۔ تو پڑوسن کا کیا حق ہے؟ پڑوسن کا حق یہ کہ اس سے آپ نے بات چیت
اسلام نے بتایا. وہ اگر آپ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ نے اس کو فری نہیں کرانا. یہ پڑوسن کا حق ہے. دنیا میں ایسا حق ہے کسی کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی ناانصافی ہے. بھائی یہ ناانصافی اس لیے ہے کہ پڑوسن سے آپ جان چھڑائیں گے تو وہ ٹائم کس کو دیں گے؟ آپ اپنی بیگم. اسلام اس کے حقوق کا عالم بردار ہے, اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے. جو تمہاری وائف ہے وہ تو ایک ڈپریشن کی گولی آتی ہے, پتہ نہیں بلین 5 بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, بلین 5. میں ڈپریشن کی گولیاں الحمدللہ نہیں کھاتا, حالانکہ میں نے ڈپریشن کے کتنے خاندانی قسم کے انتظام کیے ہوئے ہیں آپ کی سوچ. دیکھو جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہے نا, یہی اسلام کی خوبی. آپ اس سے انداز کریں, یہی اسلام کی خوبی ہے. بات سے بات نکل رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, لیکن اتنی بات سے بات نکل رہی ہے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا, یہ ٹاپک کہیں چینج نہ ہو جائے, صفائی والا, اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں ڈیورس اتنی آسان ہے, دھڑ دھڑ 3 طلاقیں نکالو, اتنا پرانا رشتہ 4 بچے 6 بچے دھام سے ختم ہو جاتا ہے. یار یہ کیسا, اتنا خاندانی رشتہ تھا, کچھ تو مشکل بنایا جاتا, اس کو 3 طلاقیں نکالنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. لیکن اگر کوئی دے دے تو کیا ہوگا؟ اور غیر مسلموں میں دیکھو ڈیورس کتنی مشکل ہے, کیونکہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا دھڑ دھڑ گورے نے کہا آئی ڈیورس یو, آئی ڈیورس یو, آئی ڈیورس یو, دھاڑ کر کے رشتہ ختم. نہ بھائی, وہ پہلے کورٹ میں جائیں گے, کورٹ پراپرٹی لے گی آتی آپ سے, بڑا ٹینشن. تو یہ ہے, اور ہندو میں بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یہ دیکھو, یہ تو میں بات کسی اور ٹائم پہ اس پہ میں نے کئی دفعہ بیان بھی کر چکے, اسلام کا جو نظام طلاق ہے, لیکن بہت آسان کر دیا. لیکن ڈیورس کا ریشو کس میں کم ہے؟ کس قوم میں سب سے کم ہے؟ مسلمانوں. اور جن قوموں میں طلاق اتنی مشکل ہے, ڈیورس کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی حکیم کے بارے میں کہے کہ یہ جو میڈیسن ہے ایکچولی یہ اس میں یہ اجزاء ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس سے یہ بخار ٹھیک نہیں ہوگا. وہ حکیم کے پاس جب آئے تو اس نے بولا 100 آدمیوں کو کھلائیے, 100 کا بخار کیا ہو گیا. تو آپ کس کی بات مانو گے؟ وہ لیب کے جو رپورٹیں ہیں ان کو مانو گے, یا جو پریکٹیکلی جو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کو؟ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. دیکھو میں بھی اس کی ایک دلیل ہوں. اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس زمانے میں ہوں. اللہ مجھے نظر بس سے بچا. لوگ کہتے ہیں شادی ٹینشن, بچے ٹینشن, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تبھی گورے شادی نہیں کرتے. یار ٹینشن نہیں, مصیبت اور عذاب, گرل فرینڈ رکھو یار. ہندو بھی اسی طرف آ رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, ایکچولی جب چھوڑنا ہوگا 2 منٹ میں پتلی گلی سے نکل گیا. شادی تو ایک, کیونکہ گرل فرینڈ جب آپ کی ہوگی تو نہ اس کی ماں آپ کی ساس ہوگی, نہ اس کے بھائی آپ کے سالے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ نہ چاچا سسر, نہ ماموں سسر, نہ خالہ ساس, پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں. تو ٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے نا. لیکن ہم نے اسلام کو فالو کیا. اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی توفیق دی, میں کوئی بہت نیک مسلمان نہیں. میں نے کیا کیا, میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے کہا بھائی اسلام تو پروموٹ کرتا ہے جلدی شادی کو, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ زیادہ شادیوں کو, اور کثرت اولاد کو, جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے, ٹوٹل ٹینشن. تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسلام کی تعلیم تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. دوسری بات یہ, ٹینشن نہ بھی ہو, ایک ٹینشن تو شادی میں اور بچوں میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے. محدود آمدن والا ایک شادی کا نہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں سوچتا تو وہ زیادہ شادیوں کا کیسے سوچے. تو ہمارے لیے تو ایک شادی سوچنا بھی بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ میرے لیے تو بڑا مشکل کام تھا. محدود تنخواہوں میں کیسے کر سکتا ہے انسان, اور پھر اولاد کی کثرت. تو ہمیں سورہ نور میں ہم نے آیت پڑھی, قرآن کہتا ہے نکاح کرو یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا, بیوی آئے گی تو اپنی روزی, اپنی قسمت کی روزی لے کر آئے. تو پروگرام تو بڑھ گیا. وہ جو فیملی پلاننگ والوں کا پروگرام تھا, اس قرآن کی آیت اور یہ حدیث سننے کے بعد ان کا سارا پروگرام کیا ہو گیا. وہ جو بچپن سے اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھے تھے, توبہ کر لی تھی ان میں تو یہ سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے, اور پھر ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ میں یہی سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے, ہر جگہ مہنگائی مہنگائی. اور پھر لطیفے بیویوں پہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بیوی سے بڑی دنیا میں لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اتنے ہم نے لطیفے سنے ہوئے تھے, کچھ لطیفے تو میرے والد صاحب مجھے والدہ کی موجودگی میں سناتے تھے. میرے والد صاحب ایک لطیفہ بہت سنایا کرتے تھے میری والدہ کی موجودگی میں. تو وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہماری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی,
تو جوک چلتا رہتا تھا میرے والد والدہ میں. تو میرے والد کو لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, وہ بڑی کرامتیں دکھایا کرتے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے, یار بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بیوی کہتی 2 نمبر ہے فراڈی, بیوی کہاں مانتی ہے شوہر. تو وہ بزرگ نے کہا یار گھر میں عزت ہے نہیں تو کیا باہر جو لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آج نا اپنی بیگم کو ایک ایسی کرامت دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے مان جائے گا بزرگ. تو وہ باہر گئے ہوا میں اڑتے ہوئے گھر کی چھت پہ سے اڑتے. بیگم نے دیکھا, بیگم یعنی بھیس بدل کے گئے نا. تو جب گھر میں آئے تو بیگم نے پوچھا, بیگم سے کہنے لگے, بیگم نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ ہیں بغیر سیڑھیوں کے ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک آپ کو پتہ نہیں کس کی چھوٹی موٹی کیا کرامتیں دکھا رہے ہوتے ہیں آپ. وہ بڑا خوش ہوئے, انہوں نے کہا دیکھ بیگم وہ میں ہی تو تھا. بیگم کہتی اچھا جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے. یہ لطیفے بھی ہم نے بہت سنے ہوئے تھے. وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ اس کی بیوی بیمار تھی, تو بیچارہ ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھئی اب صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے غم سے کہا ڈاکٹر صاحب جہاں اتنی زندگی صبر کی ہے 2 گھنٹے. لطیفے تو بنے ہوئے کہ نہیں, بہت سارے لطیفے بنے ہوئے. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. قرآن یہ بات, قرآن اس فلسفے کو, یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے, قرآن اس فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ غربت اور مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی. سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ والوں کے کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے فلاسفر کیا کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا نا, پھر ایمان تھوڑی رہا. پھر قرآن کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑ دو اس فکر کمانے کی فکر کرو, لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو. نکاح رکاوٹ نہیں ہے, غربت رکاوٹ نہیں ہے نکاح, وہ اللہ توکل کرو. پھر ہم جب دوسری طرف گئے, ہم نے کہا بھائی ٹینشن ہے, شادی ہو جائے گی, ٹینشن. دیکھو کمارا آدمی کتنے بھی بجے گھر پہ آ جائے, ایک آدھ دفعہ ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے, ابا کو انسان تھوڑا بات گھما بھی دے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں لطیفہ بہت سناتا ہوں, پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں گے لیکن مزہ بہت آتا ہے اس لیے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا مشکل. وہ ایک شرابی تھا, لیٹ آتا تھا, شراب پی کے بیگم اس کو لتاڑتی تھی. تو پھر اس کو خیال تھا کہ یار پھر مجھے مارے گی. تو اس نے کیا کیا, ایک دن گھر کے پچھلے دروازے سے نا چھلانگ مار کے آیا اور اپنے کمرے میں آ کے نا لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کرنا, جیسے بہت ہی کوئی شریف شفا آدمی, آفس کا کچھ کام رہ گیا تو میں گھر میں آ کے. اب والدہ ہوتی نا, ابا ہوتے, وہ سمجھ جاتے وہ بتارے کیا لیتے. بیگم آئی کہنے لگی لگتا ہے پھر پی کے آیا. خدا کی قسم نہیں پی. کہہ رہے پھر کم وقت یہ بریف کیس کھول کے کیا کھول کے بیٹھا. اب آپ دیکھو, ہم نے دیکھا کہ دنیا لطیفے بناتی ہے, شادی بیاہوں پہ ٹینشن ہے, پاؤں ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے, زندگی برباد ہو جاتی ہے. لائف کو انجوائے کرو, 50 سال میں جا کے کیا کرو, شادی. یہی آپ لبرل سیکولر لوگ تو برباد ہو گئے خدا کی قسم. اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا غرق. تو بیڑا غرق کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے, سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار قرآن تو کچھ اور بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, ٹینشن کے لیے نہیں, لطیفے بنانے کے لیے نہیں. تمہیں اس سے کیا ملے گا, سکون. ارے اللہ میاں کچھ اور کہہ رہے ہیں, پبلک کچھ اور کہہ رہے ہیں. بھائی ہم ایمان کس پر لے کر آئے ہیں, پبلک پہ لائے, اللہ پہ لائے. ایسی کی تیسی. یہ لفظ یاد رکھو, میں نے پاکستان میں تو سب کو سکھا دیا ایسی کی تیسی, آپ لوگ بھی سیکھو. جب اللہ رسول کا حکم آئے نا سامنے, کوئی بھی مخالفت کرے, بولے پبلک کی ایسی کی